رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایس بی اے نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے روزے کو افطار کریں گے۔ اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے، اور ناظرین اکرام آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارا جائے، اس کی کس طرح سے قدر کی جائے، اور ماہ رمضان المبارک میں کون کون سی چیزوں کے قریب جایا جائے اور کون کون سی چیزوں سے دور جایا جائے۔ ناظرین اکرام، ایک درویش مجذوب شخص بازار میں گلیوں میں گھوم رہا ہے اور ایک صدا لگا رہا ہے۔ ہر آنے جانے والے شخص سے وہ یہی کہتا جا رہا ہے، عید کداں، عید کداں، یعنی کہ عید کب آئے گی۔ لیکن ہر گزرنے والا شخص مسکرا کر اس کے قریب سے گزر جاتا ہے کہ اس درویش کو، اس مجذوب کو ہم کیا کہیں۔ لیکن اتنے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا گزر ہوتا ہے، اور وہ درویش یہی کہتا ہے، عید کداں، عید کداں۔ اور وہ جب بابا جی کے قریب ہوتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، ملے یار جداں، یعنی کہ جب یار ملے تب عید ہے۔ اب وہ ناظرین کرام، وہ درویش رونے لگ پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ملے، بابا جی فرماتے ہیں ملے یار جداں، اور اب وہ درویش کیا کہتا ہے، یار ملے کداں، یعنی کہ یار کیسے ملے گا۔ بابا جی گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، مرے میں جداں، یعنی کہ جب انسان کی میں مر جائے گی تب اسے یار کا دیدار ہوگا، اسے محبوب ملے گا۔ اب ناظرین اکرام، وہ درویش اور رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑے، کہنے لگا، بابا آخری سوال کا جواب دے دو، یہ میں کیسے مرے گی، مرے میں کداں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، اے درویش تک یار جداں، جب یار دیکھے گا پھر میں بھی مر جائے گی، انسان کا غرور و تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، پھر عیدیں بھی ہو جائیں گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین کرام، سوال وہیں پر ہے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ گھڑیاں، یہ رحمتوں کی گھڑیاں جو ہمارے پاس ہیں، یہ قرب الہی کا سبب ہے۔ انسان تلاوت قرآن کر کے، انسان نوافلوں کی کثرت کر کے، انسان عبادتوں کی کثرت کر کے اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اللہ نے حضور کی امت کو نہ بخشنا ہوتا تو انہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ عطا کرتا۔ تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا چاہیے، اس کی قدر کس طرح سے کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج کا خصوصی پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، رحمت رمضان سیٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ عظیم مذہبی سکالر بھی ہیں، آپ کی اور میری پسندیدہ شخصیت ہے، علم و تدریس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، یہ بھی آپ کا پلس پوائنٹ ہے، اور ماشاءاللہ ایک ادارے کے بانی بھی ہیں، ادارہ فکر رضا، وہ بھی آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا حسن رضا رضوی صاحب، ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید حضور، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت ثنا خواں
جن کی ظاہری بینائی تو نہیں ہے لیکن اللہ نے دل کی آنکھوں سے جو ہے وہ منور فرمایا ہے، محترم حافظ اسرار اطاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ صاحب، آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان۔ بہت شکریہ، آپ نے جناب وقت عطا فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو آپ کو آپ صاحب اور علامہ صاحب سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ تو کیسا آپ فیل کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتیں تو سارا سال ہی برستی ہیں، لیکن رمضان میں رحمتوں کے خاص دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ شارحین نے بڑی پیاری لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ ان سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ مخلوق جو جنت میں ہے، حور و غلمان، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا والوں پر رمضان طلوع ہو گیا اور وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ جائے تو ایک مسلمان کی خوشی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان ہی خوش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں لے کر ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے۔ تو حافظ صاحب، آپ کا ماہ رمضان المبارک ماشاءاللہ کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ عمر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 کروڑ احسان، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے۔ ماشاءاللہ آج تو دوسرا روزہ ہے نا، جی تو کیسا ماشاءاللہ فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ آج انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت ہاں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جی ضرور۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جی جی بھی ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ کہ انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اس کلام کا مقطع سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حافظ اسرار عطاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ علامہ صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو ہر کلام ہی بامعنی ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، تو حافظ صاحب نے کا جو چناؤ تھا کلام کا ماشاءاللہ وہی بہت خوب تھا۔ تو انشاءاللہ میں اس کلام کے ایک شعر سے آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ خوبصورت پروگرام سیٹھیز لائف سٹائل سٹور اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر کلام جیسے میں نے عرض کی کہ بامعنی ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، ہر شعر میں ایک الگ سے جہاں موجود ہے، لیکن یہ جو ابھی خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو فنا فی الرسول کے درجے پہ فائز تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شعر آپ کی فنائیت کو ہی بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیان کرتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا۔ پہلے کسی کو جاننا ہوتا ہے، پھر ماننا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بات طویل نہ ہو جائے، ہم اس لیے یہود و نصارہ کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ اپنی اولادوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن مانا نہیں۔ مانا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا،
ہم نے جانا بھی اور مانا بھی، شانوں کے ساتھ جان بھی لیا، پھر انہیں مانا بھی، سبحان اللہ، اور صدقے دل سے مانا، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ کا جب شکر انہیں ہے۔ جان لیا مان لیا، اب جب دنیا سے سفر ہوگا نا تو پھر ہم ایمان کی حالت میں ہی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اس کی قدر، اس کا استقبال تو یوں سمجھ لیجیے کہ کل ہو گیا، لوگوں نے روزہ بھی رکھا، آج دوسرے روزے کو افطار کریں گے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارا وقت جو ہے وہ باقی ہے، ہمیں کس طرح اس کو گزارنا چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی قدر ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے۔ بہترین نمونہ۔ تو حضور نے کیسے رمضان گزارا، سبحان اللہ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ایک تو ہم اس کو کئی جہات سے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو گزارنے کے متعلق ارشادات کیا فرمائے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پا کر صحابہ کرام رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں، ان کا مطالعہ کریں، جن کو علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، تو اس کے مطابق رمضان گزاریں گے، روحانیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے۔ تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کی جائے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی بھی ہے الحمدللہ۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی ایک بہار آ جاتی ہے، تو جو لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے قرآن کو سیکھیں تاکہ غلطی سے محفوظ رہ سکیں، اور صحیح پڑھ کر جو ثواب ملنا ہے غلط پڑھ کے وہ گناہ آپ اپنے ذمہ نہ لیں۔ یہاں پہ جلدی کیونکہ ٹاپک ایسا آ گیا۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، بس اس سے نا نظر جو ہے وہ ہم لگاتے جائیں، نظر اس کی جو ہے وہ سطروں پر جو ہے وہ ہم لگاتے جائیں، تو اس سے بھی جو ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ یا پھر یہ صرف زیارت تک ہی ثواب رہے گا؟ کیا اس کو کہیں گے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اگر کوئی ایک دو پارہ بس دیکھ کر بس نظریں گزارتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا۔ قرآن قاری صاحب ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اور عمل کرنا تو نور و علی نور۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ کوئی صرف اگر زیارت کر رہا ہے، نظریں گزار رہا ہے، تو ایسا وہی کرے گا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا یہ عمل جو ہے نا، وہ قرآن کی زیارت کر رہا ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ پڑھنے کا ثواب، تو پڑھنے کا ثواب تو پڑھنے ہی سے ملے گا، سبحان اللہ۔ وہ اس پر مستزاد ہے، وہ زیادہ ہے اس پر کہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ پڑھنے سے ہے، ہاں، دیکھنے سے نہیں ہے۔ دیکھنے کا الگ ثواب ہے، پڑھنے کا۔ بالکل ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اپنی رہنمائی حاصل کی، قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور کیسی عظیم کتاب ہے جس کو پکڑنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب۔ پڑھنے والا اچھا پڑھے تو قاری قرآن بن جاتا ہے، دیگر پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو عالم دین، محدث و محقق جو ہے وہ بننے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ بہت اچھا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، کوئی چیزیں آپ ہائی لائٹس کر دیں کہ ماہ رمضان آئے تو ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے؟ ہاں، یہ ادب کے حوالے سے ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے۔ اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا، لیکن
لینے سے پہلے مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے۔ ناظرین اکرام یہاں پر لکھتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، سی این سی کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا، خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام یہ خوبصورت پروگرام سیٹس لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب سوال تھا میرا کہ ماہ رمضان المبارک کی کوئی ایسی چیزیں ہائی لائٹس کر دی جائیں کہ جن کی طرف جو لوگ نہیں پڑھے ان کی بھی توجہ ہو جائے کہ ماہ رمضان آئے تو ہمیں ان چیزوں کو ضروری کر لینا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور آج کے ہمارے اس موضوع کی سمجھ لیں کہ جان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس میں تو کافی تفصیل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر اور جامع انداز میں کہ ساری چیزوں کا احاطہ بھی ہو جائے۔ بالکل۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ماہ رمضان میں کوشش کی جائے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور کنز الایمان شریف اگر پڑھیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک ترجمہ ہے جو کہ شان خدا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اس میں اظہار ہے۔ تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ پھر اس مہینے میں درود شریف کی کثرت کی جائے کہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل پڑھے جائیں کہ اس میں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا اور جائے، فرض کا بڑھ جاتا ہے، فرض کا 70 گنا ہو جاتا سبحان ہے۔ نوافل کی کثرت کی جائے۔ اگر کسی کے ذمے نعوذ باللہ قضا نمازیں ہیں ان کو بھی رمضان میں ادا کر لیا جائے۔ پھر اس مہینے کو مواسات کہا گیا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مواسات جو ہے نا یہ رزق کے اندر ہیں، کہ اس صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ غریب طبقہ مزید غربت کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اور جو یہ پوری دنیا پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو وبا پھیل چکے اس کی وجہ سے۔ ہاں، تو اس وقت کیونکہ وہ نیکی جو اس وقت کے حالات کے مطابق کی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ احادیث کریمہ سے یہ ہمیں مفاہیم ملتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں غلہ تقسیم کرنا یہ دیگر اعمال سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جی، اسی طرح احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاد کا جب اعلان ہو جائے تو اس وقت جہاد میں شرکت کرنا اور مجاہدین کو اسلحہ یا جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہوں ان کو دینا، یہ اور نیکیوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں۔ افضل کام ہے، یہ افضل کام۔ تو اسی طرح اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ غربا مساکین تک کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور خاص طور پہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہ ماہ رمضان کا دیکھیں روزہ ہم رکھتے ہیں تو وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کا کھانا حلال ہے۔ اللہ، ہم دیکھیں نا جتنی چیزیں کھاتے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، روٹی ہے، کوئی بھی چیز، پانی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ایک خاص وقت کے لیے یہ حرام ہو گئیں، اب آپ نہیں کھا سکتے روزے کی حالت میں جی۔ تو آپ اور وہ کام جو کہ پہلے ہی حرام تھے
اب ان کی ان دنوں میں حرمت کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو روزے کی روحانیت، روزے کی نورانیت، اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا۔ روزے جو فرض کیے گئے نا، قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر کوئی متقی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، اس کی روٹین ویسے ہی چلتی رہے جیسی رمضان سے پہلے تھی، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ تو بندے نے روزہ رکھ کے ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے اس کو تقوی اور پرہیزگاری ملے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یعنی کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے، تقوی کا درس دیتا ہے۔ تو جی حافظ صاحب ماشاءاللہ، اور ماہ رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات جاری ہیں؟ الحمدللہ عمر بھائی، ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک سننے سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا حافظ صاحب ماشاءاللہ کب سے ناشریف جو ہے وہ پڑھیں آپ؟ مجھے الحمدللہ عمر بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھنے کا بچپن ہی سے شوق جو ہے نا وہ دل کے اندر۔ یہ تو میں علامہ صاحب یوں کہوں کہ یہ تو سارا شوق جو ہے وہ ماں کی گود سے ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا خیال ہے؟ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں ان کو نعت پڑھتے۔ حافظ صاحب کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ حافظ صاحب کبھی مدینہ شریف بھی جانا ہوا؟ جی الحمدللہ عمر بھائی، میں سن 2018 کے اندر اچھا، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اچھا رمضان میں گئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو علامہ صاحب وہ ایسی وبا پھیل چکی ہے کہ بندہ مکے مدینے سے بھی جانے سے جو ہے اللہ دور فرمائے اس کو، اللہ پاک کرم فرمائے، اور وہ مکے مدینے کی بہاریں دوبارہ جو ہے وہ لوٹ آئیں، دعا فرمائیں آپ۔ تو آپ سب آج کون سا بھی کوئی میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی مدینے کے حوالے سے کوئی کلام سنائیں۔ ابھی تو سمجھ لے جو حالات چل رہے ہیں نا، تو ایک مومن کا دل تو جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے وہاں کا سارا نظارہ دیکھ کر۔ دعا فرمائے اللہ ناظرین کرام وہ ساری برکتیں، وہ ساری رونقیں دوبارہ واپس لوٹ آئیں۔ تو کوئی مدینہ شریف کے حوالے سے کوئی خوبصورت اگر آپ کلام دیکھیں سنائیں۔ عمر بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر تڑپنا یہ بھی کوئی معمولی سی بات ہائے 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 ہائے، کرم ہے یہ جہاں پہ ہمیں رہ کے بھی تڑپاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آزمائش ہے انشاءاللہ سرکار کے صدقے یہ دور ہو جائے گی تو سرکار ضرور کرم فرمائیں گے، تو پھر جو شاک ان کی محبت میں تڑپتے ہیں ان کو مدینے کی حاضری نصیب ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ علامہ صاحب، کوئی خوشامد کرنے کے لیے نہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جو مدینے نہیں گیا وہ تو تڑپتا ہی ہے، تو جو مدینہ دیکھ آیا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے، اس کی تڑپ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ صاحب پھر آپ نے مدینہ شریف کو دل کی نظروں سے دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ سبحان اللہ، میں نے مدینے کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ آپ نے وہ فضا کو دیکھ لیا، محسوس کیا ہوگا نا۔ الحمدللہ۔ تو علامہ صاحب میں تو یہ بات یوں کہوں گا کہ بہت سارے آنکھوں والے ہیں جو جاتے ہیں، جا کر زیارت تو کرتے لیکن محسوس نہیں کر پاتے، ایسے ہی ہے، تو محسوس کر لینا بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بسم اللہ فرمائیں آپ صاحب کو مدینہ شریف کے حوالے سے۔ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے سائم چشتی صاحب رحمۃ اللہ ماشاءاللہ، لکھا ہوا ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تاجدار زمان مالک دو جہاں، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا۔ تاجدار زمان مالک دو جہاں، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا۔ کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں، کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا۔ تاجدار زمان سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا، کیسے آداب سارے بجا لاؤں گا۔ سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا، کیسے
سارے بجا لاؤں گا، روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جبیں اللہ گا میں سجدوں سے کیسے جبیں، جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا، تاجدار زمان۔ اور حاصل کلام شعر سبحان اللہ۔ عاشقوں ذکر ان کا سناتے رہو، یاد طیبہ میں روتے رلاتے رہو۔ عاشقوں ذکر ان کا سناتے رہو، یاد طیبہ میں روتے رلاتے رہو۔ بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم، روز محشر تمہارے جو کام آئے گا، تاجدار زمان۔ اور مقطع کلام کا سبحان اللہ۔ کس قدر ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی، کس قدر ہوگی راحت نما وہ گھڑی، کس قدر ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی، کس قدر ہوگی راحت نما وہ گھڑی۔ زائرین مدینہ کی فہرست میں، زائرین مدینہ کی فہرست میں، جب خطا کار سائم کا نام، تاجدار زمان مالک دو جہاں، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا، کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں، کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا، تاجدار زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت کلام مدینہ شریف کے حوالے سے۔ آپ سب آپ بھی دعا فرمائیں کہ جو معاملات اس دنیا پر آ گئے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مدینے کی ناظرین کرام کیا بات ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، سبز گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، جب کبھی طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اور نہ اتراؤ زیادہ حسن پر اے چاند ستارو تم، رخ مصطفیٰ کے سامنے جگمگانا بھول جاؤ گے، اور نبی کے در کی سوکھی روٹی میں ایسی لذت ہے، نبی کے در کی سوکھی روٹی میں ایسی لذت ہے کہ شہنشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پر انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، سی این سی کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا،
خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ، صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ، لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ، پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ خوبصورت پروگرام سیٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، کیونکہ وقت جو ہے وہ نہایت مختصر ہے، بڑے اختصار کے ساتھ وہ ابھی آپ نے آپ کی گفتگو میں سے تھی، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قضا نمازیں بھی جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کویسچن کیے، خاص کر کے عورتوں نے یہ کویسچن کیے کہ یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کی ساری عمر کی جو ہے وہ ساری قضا نمازوں کا جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا اگر ثواب بڑھتا ہے، کیا اس ثواب سے وہ ساری پچھلی نمازیں یعنی کہ اتنی کم ہو جائیں گی؟ کہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس کے بارے؟ یہ عوام میں مسئلہ بالکل غلط مشہور ہے صحیح ایسا نہیں، یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ آخری جو جمعہ ہوتا ہے اس کو قضاء عمری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کا ایک الگ اپنا ثواب ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئیں ان میں سے ہر نماز کو پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، ہر نماز کو پڑھا جائے گا۔ یہ عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے۔ قضا نمازوں کی معلومات کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں سارے احکام چونکہ یہاں پر بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کیا جائے اور قضا نمازیں جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لینی چاہیے تاکہ بندہ جب اللہ سے ملے تو اس کے ذمہ کوئی قضا نماز باقی نہ ہو۔ تو یہ ثواب کے حوالے سے، کیونکہ اگر قضا نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں تو ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر یہی ہے کہ ہر عمل میں چونکہ یہ بھی آتا ہے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کیا پچھلی نمازوں پر بھی اثر آئے گا؟ کیونکہ یہ اگر قضا پڑھتا ہے تو وہ پھر پچھلی نمازوں کا بھی ثواب بڑھ کے دیا جائے گا؟ جی، ثواب تو بڑھا کر ہی دیا جائے گا لیکن نماز وہ قضا ہی ادا۔ اچھا، جلدی سے بس اس کی طرف بھی ہماری رغبت دلا دیجیے کہ کیا توبہ بھی ضروری ہے ساتھ؟ بالکل، توبہ بھی کریں گے، جو نماز قضا کی توبہ بھی، اور اس کی تلافی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ قضا نمازیں ادا کر لی جائے۔ اچھا، جلدی سے بس اس پہ، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتامی صفحے کی طرف ہے۔ نمازوں کے جو قضا نمازیں ہیں، کیا ہمیں بس ان کے پھر فرض ہی پڑھنے پڑیں گی کہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ قضا نماز میں صرف فرض اور عشاء کی نماز کے وطر بھی پڑھے جائیں گے بس۔ بالکل ناظرین کرام، آج کے خوبصورت پروگرام نے ہم نے سنا علماء سے کہ ماہ رمضان مبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ قضا نمازوں کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی گئی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو جلد از جلد جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ بندہ جب اپنے خالق کے حقیقی سے جب ملاقات ہو تو اس کے ذمہ کوئی بھی نماز نہ ہو اور آپ نے طریقہ بھی سن لیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا
खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत। जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। इरशाद